Yet another Eid film about شادی, yet another blockbuster. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانیوں کی کیا آبسیشن ہے شادی کے ساتھ, اور اگر شادی سے اتنی آبسیشن ہے ہماری, پلیز بچے اتنے پیدا نہ کیا کریں. سماج کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, آب و ہوا کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن باکس آفس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. فائنلی آئی وینٹ ٹو واچ لو گرو, دا مچ سیلیبریٹڈ, دا مچ لاڈڈ لو گرو, ہمایوں سعید ماہرہ خان کی فلم جس نے بلاک بسٹر پہ تہلکہ مچا دیا ہے. بلاک بسٹر کہہ رہا ہوں, باکس آفس پہ تہلکہ مچا دیا ہے. اور اب جب میں نے جا کے وہ فلم دیکھی, اور ان ایکسپیکٹڈلی میرے حساب سے فلم جتنی طویل ہو سکتی تھی, مطلب بیماری کی حد تک جو ہم فلموں کو لمبا کر دیتے ہیں, وہ نہیں ہوئی. اور وہ شاید یہ وجہ ہے کہ یہ فلم واسع چودھری نے لکھی اور خلیل الرحمان قمر نے نہیں لکھی, یا پھر ندیم بیگ, اے آر وائی, ہمایوں سعید, واسع, دے ہیو لرنڈ دیئر لیسنس کہ لوگوں کا اٹینشن اسپین کم ہوتا جا رہا ہے, اسپیشلی فار اے فلمز وچ آر فارمولائک, پریڈکٹیبل, لائٹ ہارٹیڈ بٹ انٹرٹیننگ. اچھا, لو گرو کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جیسے سنیما میں جائیں گے ویسے ہی واپس آئیں گے. کوئی آپ کے ذہن پہ برڈن نہیں آئے گا, کچھ آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا. آپ کو پتہ ہے اچھا ایک یوٹوپین دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس میں بہت ساری چیزیں بلیویبل ہیں جو اصل میں بلیویبل نہیں ہو سکتی, اور سم ہاؤ اس کو جو کاز اینڈ افیکٹ کی چین ہے نیریٹو کی, وہ ان کو کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کر دیتی ہے. کہانی جیسے ٹریلر سے واضح ہے ہمایوں سعید کی ہے, سوری آئی مین حمزہ عباسی کی ہے, وچ از ہز کیریکٹر, who is a playboy, more of someone who flirts with women, goes around them, and is given a project to make sure کہ ماہرہ خان, the son of a hyper پشتون father. اب یہ ہائپر پشتون فادر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو نان پشتون اسپیکر فادر بنتے ہیں نا, اس میں عثمان پیرزادہ بھی اور جاوید شیخ بھی, وہ پشتونوں سے زیادہ پشتون ہوتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں. آئی مین ٹھیک ہے, آپ کو اسٹیریو ٹائپ لینا ہے, آپ کریں اسٹیریو ٹائپ. ہم جتنا اسٹیریو ٹائپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ ہر سندھی دھڑیل ہوتا ہے اور ہر پنجابی اور ہر پشتون ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے, ہم اس پہ نہیں جا رہے. لیکن وین یو سی جاوید شیخ پٹنگ ان لاٹ آف ایفرٹ کہ وہ پشتو ایکسنٹ اور ایک اسٹیریوٹیپیکل ایکسنٹ میں وہ بات کریں جتنا بھی ویل ریہرسڈ ہو. پھر عثمان پیرزادہ آئیں, سلائٹلی بیٹر ڈیلیوری بیکاز آف ہز تھیٹر بیک گراؤنڈ, اینڈ آئی آلسو فیلٹ دیٹ انہوں نے زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا اس کیریکٹر کو ایبزارب کرنے کے لیے. لیکن پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار مطلب گیٹ اے پشتون ایکٹر ٹو ڈو دیٹ, اور بہت ہی یہ چیز آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو اس نے مجھے بڑا اریٹیٹ کی, بٹ آئی ول گیٹ ٹو دیٹ لیٹر. ماہرہ خان آرکیٹیکٹ ہیں, لنڈن بیسڈ ہیں, پاکستان سے محبت ہے, منیر نیازی سے محبت ہے. بہت ہی یہ یونیک کمبینیشن ہے. اگر کوئی ایکسپرٹ پاکستانی ایسا کمبینیشن رکھتا ہے تو مجھے بتائے, نہیں بھی رکھتا ہے تو فلموں میں رکھ سکتا ہے. اینڈ دین دیر از ہمایوں سعید اینڈ اے بنچ آف فرینڈز اینڈ ہز پھپھو وچ از مرینا خان, ہو آر ڈوئنگ این آپریشن ٹو میک شیور ماہرہ ڈزنٹ گیٹ میریڈ ٹو دا گائے دیٹ شی از سپوز ٹو گیٹ میریڈ, رائٹ. اب سوال اس پوری چیز میں یہ آتا ہے کہ کہانی تو بڑی لائٹ ہارٹیڈ ہے. واسع کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا گونگلو کی شکل میں میسنا ٹائپ ایسی لائنیں دے دیتے ہیں دیٹ دے اسٹرائک یو, دے اسٹے ود یو, اینڈ دین یو موو آن ان دا پلاٹ. لیکن انٹرسٹنگ چیز اس کہانی کی یہ ہے کہ ماہرہ خان کا جو کیریکٹر ہے وہ مجھے لگتا ہے بہت ہی ایزی ٹو فول ہے. مطلب وہ مجھے آلموسٹ ڈم لگا وہ کیریکٹر. اینڈ آئی تھنک ماہرہ ووڈ ہیو تھاٹ جب وہ اسکرپٹ پڑھ رہی تھیں کہ مجھے باقاعدہ ایک ڈم بلانڈ کا کیریکٹر دیا گیا ہے اس کے اندر, دیٹ شی از پریٹی, شی لکس گریٹ, شی ہیز ہر ہارٹ ان دا رائٹ پلیس, لیکن اس کو چکمے پہ چکمے مل رہے ہیں کچھ زیادہ داؤ پیچ لیے بغیر, اور بہت ہی پریڈکٹیبل سا نیریٹیو ہے. اٹس آلموسٹ ایز اف دا ماہرا's character was written to ensure that ہمایوں سعید's character gets his own arc, یا it was directed that way. کیونکہ مجھے ان دونوں کے اپنے اپنے آرک فل سرکل آتے نظر نہیں آئے. ہمایوں سعید کو کیونکہ اسکرین ٹائم زیادہ ملا ہے, ہمایوں سعید کو کیونکہ مومنٹ زیادہ ملی ہیں, اور ہمایوں سعید از اے ویری ٹپیکل کیریکٹر جو فول اراؤنڈ کر رہا ہے فلموں کے اندر, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. بٹ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دا سینس دیٹ ماہرہ اینڈ ہمایوں شیئر, اس میں جو ایکچولی ڈرمیٹک سینز ہیں, جو بڑے سیریس سینز ہیں, اس میں ماہرہ ایٹس اپ دا فریم ود ہر پراوس. یہ ایک بہت بڑی بات ہے بیکاز 30 سال کا تجربہ ہمایوں سعید کا, اس سے آدھا ماہرہ خان کا, اینڈ شی جسٹ لیوز اپ دوز فریمز, شی جسٹ لائٹس اپ دوز فریمز. اور مجھے لگتا ہے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا رول ہے, پاکستان کی ٹی وی کا, ناٹ پاکستان ٹیلی ویژن, دیٹ دے ہیو
trained our actors, actually star performers, to sort of ace those emotional nuances, the emotional highs. हुमायूं ऑन दी अदर हैंड इस दफ़ा मुझे इतना आउट देयर नहीं लगे जैसे JPNA में उनका कैरेक्टर है. हुमायूं को इस दफ़ा बहुत अंडरस्टेटेड रखा गया है, सबड्यूड रखा गया है. पहली दफ़ा जब उनकी बॉडी भी दिखाई गई तो वो बैक से दिखाई गई और बाद में उनके पैक्स इस्टेब्लिश किए गए कि जैसे हुमायूं को वो सपोज टू बी दिस म्यूटेड कैरेक्टर. शायद उनको थोड़ा सा स्वाव जेम्स बॉन्ड टाइप फीलिंग देने की कोशिश की बिकॉज ही इज़ टेक्निकली डूइंग एन ऑपरेशन. बट हुमायूं डज अ लॉट ऑफ वर्क विद हिज आइज़ इन दिस फिल्म. और मुझे वो डायरेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे कि ओके फ़ाइन, बिकॉज द फर्स्ट हाफ आपको माहिरा का नहीं समझ आता ये किस तरह एक इस प्लॉय में आई जा रही है. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक हुमायूं सईद तो एक प्लेयर है और वो हर चीज़ को प्ले करता रहा है. वॉट एक्चुअली ड्रोव द फिल्म वॉज द ह्यूमर. और कोई भी ऐसी एपिक ड्रामेटिक मोमेंट नहीं थी फिल्म के अंदर जिसके बाद आप बोलें कि ओह ये क्या हो गया, या जो आपके ऊपर एक इमोशनल बर्डन बने. एंड आई थिंक विच इज़ वाई इट वॉज रिटन लाइक अ लाइट हार्टेड ईद एंटरटेनर एंड नथिंग मोर दैन दैट, विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ दीमक. विच इज़ वाई मुझे लग रहा है बहुत से लोग शायद इस ईद पे दोनों फिल्में जाके देखें बिकॉज वन इज़ द ऑपोजिट ऑफ दी अदर. अब खलील साहब की फिल्में लंदन नहीं जाऊँगी, पंजाब नहीं जाऊँगी, कहीं उसमें रियल स्टेट का मसला, कहीं उसमें जागीरदारों का मसला, बट दे आर वेरी मच रूटेड इन द सॉइल. लेकिन वासे के जो कैरेक्टर्स हैं दे आर आर्किटाइपल कैरेक्टर्स जो हमेशा की तरह नए ज़माने की ज़बान, नए ज़माने के इस्तिआरे और नए ज़माने की अलामतों में बात करते हैं. विच इज़ वाई द सीन्स, द डायलॉग्स साउंड फ्रेश, दे डोंट साउंड वेरी कंजर्वेटिव बट एट द सेम टाइम दे साउंड रेलिवेंट. उसमें सटायर भी है, उसमें ह्यूमर भी है. लेकिन कुछ चीज़ों पे जाके ना मुझे बहुत ही मुझे कुछ चीज़ें फ़नी लगी. पहली तो ये कि वैन हुमायूं सईद एंड अहमद अली बट दे लिप सिंग टू अ पश्तो अतन का गाना यार. आई मीन कम ऑन, सीइंग दोज टू गाइज लिप सिंग टू अ पश्तो सॉन्ग रिमाइंडेड मी ऑफ वो जो उर्दू फिल्मों के बल्कि इंग्लिश फिल्मों के पंजाबी डब्स चलते थे ना, कि जैसे मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा लिप सिंक था, वो इतना अनबिलीवेबल लिप सिंक था, लिटरली अनबिलीवेबल इन अ बैड वे, कि मैं अपना सर पकड़ के बैठा था कि ये क्या हो रहा है. आई मीन एंड आई गेट इट कि शायद आप डायस्पोरा को कैप्चर करना चाह रहे थे जिस वजह से इस दफ़ा आपने कहा वील बेस इट अराउंड पश्तून्स. हालांकि इस तरह का प्लॉट किसी भी आइडेंटिटी के अराउंड बेस कर दिया जाता था. खान नाइट एक हुई है. खान नाइट क्या होती है? मैं ये नहीं कहता कि हम नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्रिएटिव लाइसेंस आपको लेना चाहिए. लेकिन जब हम हकीकी आइडेंटिटीज़ के साथ बात कर रहे होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार मतलब सही है, टर्न थिंग्स इनटू फनी बट बिल्कुल ही उनको हिलेरियस ना बनाएं. बट वन थिंग दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बिकेम क्वाइट अपसेटिंग फॉर मी वॉज अहमद अली बट्स परफॉर्मेंस एंड आई विल टेल यू व्हाई. अहमद अली बट ने अपने आप को यूट्यूब पे एज एन इंटरव्यूअर और अब वो जो कॉमेडी शो कर रहे हैं कुछ पंजाब के कमर्शियल कमेडियंस के साथ, उन्होंने ले के इतना अपने आप को ज़ाया कर दिया. कभी रजब भट्ट के साथ पॉडकास्ट कर रहे होते हैं दैट, और उनके इंटरव्यूज़ जनरली इतने इन्वेजिव होते हैं ना, वो आंखों से ऐसा करके एक बहुत शातिर तरीके से वो अपने आप को छोटी स्क्रीन पे कंडक्ट करते हैं. जिसके बाद जब आप बड़ी स्क्रीन पे व्हेन यू see him playing a good guy, it's not at all believable. मतलब आपको इतना टाइम लग जाता है कि यार ये शख्स, इस शख्स के अंदर ये शख्स अब कोई चाल चलेगा, ये शख्स अब कुछ गलत करेगा. ही इज़ अ वेरी कनाइविंग पर्सनैलिटी टू कम ऑफ ऑन द स्मॉल स्क्रीन. सो आई थिंक अहमद अली बट के पास अगर एक जनरेशनल आर्ट आपके पास आया है, और दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन यू आर सच अ गुड एक्टर आई थिंक यू शुड लिमिट योर प्रेजेंस ऑन द स्मॉल स्क्रीन. क्योंकि उससे स्मॉल स्क्रीन, फ़ोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे आपकी बड़ी स्क्रीन का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही एवरेज. आई नो कि आपने पहले भी इस तरह के एफेमिनेट बर्मिंघम के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं इसी तरह की फ़िल्मों में, एंड देयर इज़ नो क्रिटिसिज्म ऑन हिज परफॉर्मेंस, बट सिंपली बीइंग आउट देयर सो मच आई बिलीव इज़ काउंटर प्रोडक्टिव फॉर अहमद अली बट. अब रही बात फिल्म के म्यूज़िक की, भाई एक कोई फ़िल्टर है या कोई प्लगइन है, वो मुझे कोई म्यूजिशियन बताए जिसमें एवरी सॉन्ग कैन साउंड लाइक इट्स बीइंग संग बाय अ बॉलीवुड सिंगर. मुझे हैरान हो गया मैं कि गाना मैं सुन रहा था, आई वॉज डेड श्योर किसी ने बॉलीवुड में गाए, पर वो शिराज उपल ने गाया हुआ था. एंड शिराज उपल, आई एम अ फैन ऑफ दैट गाय. व्हाट अ कंपोजर, व्हाट अ सॉन्ग राइटर,
اینڈ اے ویری ویری کلینکل سنگر. لیکن وہ کہاں سے وہ پلگ ان نکلا ہے مجھے نہیں پتا. کوئی ایک ٹیکنیک ہے اور جو ٹیکنیک لو گرو کے لیے کام کر گئی ہے. رائٹ. دا گڈ تھنگ از کہ ہمارے یہاں ہمیشہ ایک کرٹیسزم رہا ہے کہ ہم بالی ووڈ میوزک جیسی میوزک کرتے آ رہے ہیں. بٹ آئی ریئلی اپریشیٹڈ فرحان سعید being asked to play back one of the songs because his voice is that voice that's the bridge between the indie band culture in Pakistan and what could be the playback culture here. So that is very good. اس چیز کو میں نے اپریشیٹ کیا. مجھے گانے بھی بہت اچھے لگے. لیکن سب سے اچھی چیز جو فلم کی ہے نا, فلم اپنا تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے, اس میں ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ آخر کے 1-2 سیکوینس پھر بہت کھنچے ہوئے ہیں, لیکن شاید آپ کو ڈیسٹینیشنز چینج کرنی تھی, شاید آپ کو ہمایوں سعید کو وہ کلوجر دینا تھا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب ماہرہ خان فریم چھوڑ کے ویڈنگ سے جائیں تھی, یو ڈنٹ نیڈ دیٹ فائنل فریم. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک دیر از سم ریفلیکشن دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز فلم میکرز کہ ہم ان فلموں سے انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کیا کرنا چاہیں. دیکھو انٹرٹیننگ فلم تو یہ بالکل ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو اس نے اتنا بزنس کیا ہے نا, اس فلم کے اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ لوگ بولیں او جا کے لو گرو دیکھو, لو گرو لو گرو. اٹس ناٹ دیٹ. اٹس جسٹ اے لائٹ فلم ود بریلینٹ اسٹارز ان اٹ. اینڈ آئی تھنک دس از اے فارمولا دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیکوڈیڈ مور آفن, کہ ہم ایک بیسک فلم بنائیں جس کو ہم زیادہ سب پلاٹس اس کے اندر نہ ڈالیں, انٹرٹیننگ ہو, لائٹ ہو, اتنی لمبی نہ ہو, لیکن جو اسٹار پاور ہے اس کو ہم استعمال کریں. اینڈ آف کورس جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی اس کے بعد ایک رینیوڈ سینس آف لو ہے لوگوں کے اندر, پاکستانی اسٹارس کے لیے, پاکستانی فلمس کے لیے, اور اس محبت سے دیمک نے بھی پیسے کمائے ہیں اور لو گرو نے بھی پیسے کمائے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیر از دس گائے ہو پلیز غریب ان دا فلم, اینڈ آئی تھاٹ دیٹ گائے واز اے AI generated inflated version of Vase Chaudhary till Vase Chaudhary himself showed up in the film. مطلب اتنی انکینی ریزیمبلنس ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیریکٹر کہاں سے آیا, یا تو کچھ ہے لنک دونوں کا یا نہیں ہے, بٹ اٹ واز سو ہلیریس اینڈ اٹ واز سو فنی ایٹ دا سیم ٹائم. بٹ ایک اور میرا سوال ندیم بیگ سے ہے کہ آئی تھنک وہ لنڈن نہیں جاؤں گی, میں بھی کہیں ایک جگہ ہمایوں سعید کا جو نیمیسس ہے وہ UK میں کرائے کے غنڈے لیتا ہے, یہاں بھی کرائے کے غنڈوں والا سین ہے. یار یہ کیا ہے, یہ کرائے کے غنڈوں, از اٹ دا ایزیسٹ کاپ آؤٹ in the plot, right? I think we can do much better there. But finally, I think it is films like Love Guru that are going to sustain your box office. And اس چیز کی ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیوں انڈین فلمیں آنی نہیں ہیں, حالانکہ پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی فلم جو پنجاب میں 20 کروڑ کرے گی اس کو 35% ریبیٹ ملے گا, یعنی 6-7 کروڑ واپس ملیں گے. آئی ایم شیور لو گرو پنجاب میں 20 کروڑ کر چکے ہیں. پنجاب گورنمنٹ سے میرا سوال ہے کیا آپ ان کو 7 کروڑ واپس دیں گے؟ اگر میرے کہنے پہ دیں تو تھوڑا سا مجھے کمیشن بھی دے دیجیے گا اس میں سے. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ اٹ از فلمز لائک دیز جو ایک بیسک پریمس پہ ریلائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے آپ نے لنڈن میں شوٹ کیا, آپ نے کینٹربری میں شوٹ کیا, دیٹس آل فائن, بٹ دے ایونچولی سارٹ آف برنگ دا پیپل بیک ٹو سنیماز. دیٹس دا گریٹ اچیومنٹ. دیکھیں اف آئی ور ٹو پک بٹوین دا 2 عید فلمس, میں ایک بات بتاؤں, دیمک از دی اپوزٹ آف لو گرو. دیمک اتنی ڈینس فلم ہے, اتنی ہیوی فلم ہے, لیکن چھوٹی فلم ہے, تو آپ کو اس کا آفٹر ٹیسٹ زیادہ محسوس ہوتا ہے. یہ اتنی لائٹ فلم ہے کہ آپ جیسے جاتے ہیں آپ ویسے واپس آ جاتے ہیں, اور ان 2 گھنٹے کے لیے یو فیل انٹرٹینڈ, یو فیل لائٹنڈ, یو فیل کہ آپ کا کیتھارٹک ایکسپیرئنس پورا ہوا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یو سی ہاؤ 2 سیلیبریٹیز entering a stage in life جہاں نہ آپ کی بیوٹی ویسی رہتی ہے, نہ آپ کی فزیک ویسی رہتی, ہاؤ دے ہیو مینٹینڈ دیم سیلوز اینڈ ہاؤ دے آر پلنگ آؤٹ دا کراؤڈس. فار ماہرہ, I hope you could have sort of worked a bit more with the writer on your character. I believe you have that great potential that was unlocked in The Legend of Mola Jet. اور یہاں پہ مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ماہرہ نے بڑے اس پریشر میں آ گئی ماہرہ کہ ہی از ڈوئنگ دس ماسی فلم جس میں دیر از ہمایوں, دیر از ARY, دیر از JJ, دیر از ندیم بیگ. مطلب وہ ایک ریسیپی فار باکس آفس سکسیس ہوتی ہے نا. تو جہاں جہاں ماہرہ شاید اپنی انٹیلیجنس سے کچھ فلیگز اٹھا سکتی تھی کہ یہاں ذرا کیریکٹر کو ریفائن کریں, یہاں ذرا رچ کریں, وہ شاید بیک فٹ پہ چلی گئیں. اینڈ آئی ووڈ ریئلی وانٹ ماہرہ
to play on the front foot. Like I've always said, Mahira is at a stage in her career where she should invest in films and make writers write films which are tailor-made for her acting spectrum. And if that happens, I think Mahira has huge potential. To make it a verdict, I would give it again a 3 or 3.5. Why? The film doesn't have much to offer, but only sheer entertainment. And that I believe is its biggest achievement. क्योंकि अमूमन हम मैसेज भी देना चाहते हैं, हम फोकलोर भी जोड़ना चाहते हैं, और उस चक्कर में वो कहानी नहीं रहती, वो पूरी दास्तान बन जाती है. लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, बॉलीवुड फिल्में आ नहीं रही हैं. कॉम्पैक्ट फिल्में बनाएं, इंटरटेनिंग फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं जिनके बाद ऑडियंस को सिनेमा जाने का दोबारा मौका मिले. एंड कूडोज टू नदीम बेग for bringing all these elements together in that film to tell a story that looks refined, that looks good. Again, Sulman Razak on the camera, some lovely shots in the UK. And most importantly, ये मुनीर न्याजी के रेफरेंसेस, ये जॉन एलिया के रेफरेंसेस, एक कोशिश कर रहा है हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा ज़रा नई नस्ल से बात करने की कि यार हम तुम्हारी बात भी कर रहे हैं, हम तुम्हारी बात भी समझ रहे हैं, which I believe is something that needs to happen more often. Thank you.